ناظرین، آپ ہمارے پروگرام کے دوسرے حصے میں جو کہ تفسیر قرآن کا حصہ ہے اور ہم گفتگو کر رہے ہیں حیات طیبہ پر۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ کس تیزی سے گزرا جا رہا ہے۔ ہم عشرہ رحمت کے بعد عشرہ مغفرت سے بھی گزر چکے ہیں۔ آج 19واں روزہ ہے اور امام علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اس سے زیادہ بہترین ہستی ہو نہیں سکتی کہ حیات طیبہ کو امام کی زندگی کے روشنی میں آج تھوڑا اینالائز کریں۔ ہم مختلف پہلوؤں سے حیات طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرامز میں بات کی تھی کہ حیات طیبہ کے پلرز کیا ہیں، یعنی جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ توکل اس کا پلر ہے، صبر کا ہونا اس کا پلر ہے، متقی یا تقوی ہونا اس کا پلر ہے، احسان اس کا پلر ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے بات کی کہ جو حیات ہے، جو باقی رہنے والی زندگی ہے، وہ کون سی زندگی ہے کہ جس کو قرآن پریز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہم امام علی کی زندگی سے دیکھیں گے کہ حیات طیبہ کیا ہے۔ امام سے جب پوچھا گیا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ نے اس کو دیکھا ہے یا نہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ جس خدا کو میں نے نہ دیکھا ہو، میں اس کی عبادت کیوں کر سکتا ہوں؟ اس خدا کو کہ جس نے ان ہستیوں کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا۔ یہ ہستیاں مظہر العجائب ہیں کہ جن سے ہم اللہ کی صفات کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ تو وہ ہستی کس طرح سے توحید کا بیان کرتی ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، بلکہ امام نے اللہ کی وہ صفات بتائیں، وہ فضائل بتائے کہ یہ وہی رب ہے جو لائق عبادت ہے۔ جب ہم کوئی حدیث رسول کی سنتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول لوگوں سے مخاطب ہیں، تو کلام جو ہے وہ انسان کی ذہنی سطح کے اعتبار سے امام اور رسول کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے ائمہ کرام یا رسول کی دعا دیکھتے ہیں تو آپ کا ڈائریکٹ مخاطب آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا توحید کا لیول، ان کا اللہ کی معرفت کا لیول کیا تھا۔ میں اور آپ تو اللہ کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پیدا ہوئے بھی تو اللہ کی معرفت کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی حیات طیبہ کیا تھی، وہ اللہ کی توحید کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اور ماہ رمضان جو کہ ہم نے ابھی پہلا سیکشن بھی کیا قرآن کے حوالے سے، پھر ہم بات کریں گے کہ امام نے قرآن کے حوالے سے کس انداز سے گفتگو کی ہے۔ امام کی بہترین کتاب جس سے ہمیں امام کے جو خطبات ہیں یا امام کے جو اقتباسات ہیں وہ ملتے ہیں، نہج البلاغہ کی روشنی میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور پھر امام کی ضربت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ، ان کو ویلکم کرتے ہیں اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ بالکل صحیح، دعائیں ہیں آپ کی باجی، آپ سنائیے۔ جی، اللہ کا فضل و کرم ہے، جی بہت تیزی کے ساتھ یہ بابرکت مہینہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے، جی اور سعی اور کوشش میں ہر انسان لگا ہوا ہے۔ صاحب ایمان کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بلیس کیا ہے اس مہینے کی برکتوں سے اور رحمتوں سے، جیسے مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے آپ گفتگو فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اپنے اوپر کہنا چاہیے کہ فرض قرار دے دیا کہ باب رحمت کو وا کر دے گا اور باب جہنم کو بند کر دے گا۔ یعنی کہ یہ مہینے وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمام مخلوقات عالم اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ جو روزہ دار ہیں اور بلیورز ہیں، بلکہ یہ برکت ہے اس مہینے کی کہ پوری مخلوقات عالم جو ہے وہ اللہ کے سائے رحمت میں آتی ہے، اور یہ انسان کی اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے۔ تو صحیح اور کوشش ہے، مگر یہ ضرور کہوں گی کہ جس شدت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے،
وہ شدت اس کے بندوں میں اس لیول پر نہیں ہے. بہرحال کوشش جاری ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا کرے اور ہر ایام کی طرح یہ ماہ رمضان المبارک بھی جو ہے وہ معرفت الہی کے لیے ایک بہت ہی بہترین ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے کے حوالے سے فرماتے ہیں، اور مولا کائنات کا بھی ماہ رمضان کے حوالے سے جو ان کی کلام ہے، ان کی گفتگو ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو اتنا بابرکت بنایا ہے کہ ہر سانس عبادت میں شمار ہو رہی ہے. سونا عبادت، جاگنا عبادت. تو جب وہ باری تعالیٰ اتنا زیادہ ہمارے اوپر نظر کرم کیا ہوا ہے تو پھر ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کرنا چاہیے. جیسے مولا فرماتے ہیں حیف ہے اس پہ کہ جو اس ماہ مبارک میں غفلت میں پڑا رہے، رات سو کر اور دن غفلت میں گزار دے. تو کوشش ہے انشاءاللہ عزیز. جس طرح آپ نے کہا کہ حدیث ہے کہ جنت کے دروازے وہاں ہیں اور دوزخ کے بند ہیں، یعنی نہ صرف دنیا کا فائدہ بلکہ اخروی فائدے کا اللہ نے، یعنی ہمیں خود کو بلند کرنا ہے یہاں دنیا سے ہٹ کر بھی. آخرت کا جو معاملہ ہے اس میں بھی اللہ نے اپنی رحمت جو ہے وہ اپنے اوپر فرض کر لی ہے کہ میں نے جنت کے دروازے کھولے ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے اس کہ نگاہ قدرت میں اخروی زندگی ہی اہم زندگی ہے. ہم تو حیات طیبہ کے حوالے سے بات کریں، اور حقیقت ہے کہ حیات طیبہ جب بات ہوتی ہے تو وہ حیات ہے کہ جو ابدی حیات ہے، کہ جہاں پاکیزگی اور طہارت اپنی معراج پر ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ احسان و کرم ہے کہ وہ تو ہمیں اپورچونیٹیز دیتا رہتا ہے مسلسل کہ آؤ اس مرتبے اور مقام کی طرف، اس کمال کی طرف جو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، مخصوص کیا ہے، اور تم ایک قدم آگے بڑھاؤ اور تمہیں منزل تک پہنچانے والا میں ہوں. ارجعی الی ربی کی، ہے نا، اللہ کی طرف جلدی کرو، یعنی کہ اس کے قرب کی طرف جلدی کرو تاکہ وہ تمہارے ہاتھ تھام بالکل اور تمہیں اپنی پروٹیکشن میں لے لے. جب ہم اللہ کو جاننے کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، تو جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا دھواں ہے تو آگ کا ہمیں جو ہے وہ تاثیر اور مؤثر ہمیں اس طرح سے پتہ چلتا ہے. کوئی آواز آئے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کوئی پرندہ ہوگا یا کوئی شخص موجود ہے. پاؤں کے نشان دیکھتے ہیں تو ہمیں راستے کا احساس ہوتا ہے. یعنی ہم اس طرح سے خدا کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں چیزوں سے، ذریعوں سے، لیکن ہم ان ہستی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے خدا کو خدا کے ذریعے ہی پہچانا ہے. بالکل انہوں نے ان چیزوں کا سہارا نہیں لیا. دعائے صبا میں، دعائے عرفہ میں، بہت سارے مقامات جب کہ خدا میں نے تجھ کو تجھ سے ہی پہچانا ہے. کہتے ہیں کہ میں، امام فرماتے ہیں کہ میں کیوں ان مطلب مؤثر یا ذریعوں کا استعمال کروں، اس سے بہت ڈیلے ہو جائے گا تجھ تک پہنچنا. بے شک. یعنی ڈائریکٹ پہنچنے کا بہترین طریقہ تو اللہ کو اللہ جاننا ہے، وہ خود سے ہی جاننا ہے. بالکل. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی ہم نفی کرتے ہیں باطل خداؤں کی، تو پھر ہم اپنے ایک حق خدا کی بات کرتے ہیں. جس طرح آیت الکرسی میں بھی ہے نا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، کہ جب آپ طاغوت کو ہٹاؤ گے اور جو حق اللہ ہے اس پر ایمان لاؤ گے تو پھر مضبوطی سے آپ رسی کو تھامو گے. بالکل. تو لیکن جب ہم امام کا توحید پر دیکھتے ہیں، نہج البلاغہ سے اگر آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں کہ امام نے ہم تک خدا کو، اس کی توحید کو کیسے پہنچایا ہے. بالکل کہنا چاہیے کہ امام کی گفتگو کو بھی اپنی زبان سے جاری کرنے کے لیے ایک فہم اور عقل چاہیے، اور ایک میرا علم بہت محدود ہے، لہٰذا میں جو ہوں وہ اپنے لفظوں میں جو میری سمجھ بوجھ جو تھوڑی بہت ہے، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گی کہ حقیقتاً نہج البلاغہ میں جہاں جہاں توحید کے موضوع پر جو گفتگو ہے امام کی،
اس سے لگتا ہے کہ جیسے کہ آپ کے عقل و شعور کے کہہ رہے ہیں در واہ ہو جاتے ہیں. ایوری ٹائم آپ جب بھی پڑھیے ایک نئے اینگل سے توحید کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اور جیسا کہ معصومین بھی فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مولا کائنات نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم پر ہے کہ انہوں نے دین کا تعارف ہمیں کروایا ہے, دعوت حق دی ہے, اور مولا علی نے توحید کو جس طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے اور اپنی زندگی میں ان کی جو توحید کے حوالے سے جو معرفت ہے کہ اس سے آپ یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہی والی بات ہے کہ ہم دعوت تو کرتے ہیں مگر دعوے کا نبھانا مشکل ہے نا. جیسے کہ سورہ صف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ, ہے نا, کہ او بلیورز, یا ایھا الذین آمنوا, صاحبان ایمان کو ایڈریس کر کے فرما رہا ہے کہ میں تمہیں ایسا طریقہ کار بتاؤں, ایسی تجارت بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے جو ہے وہ بچا سکتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان لاؤ, ورسولہ, اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. اب بلیور کو ایڈریس کیا جا رہا ہے نا. جو بلیور کون ہے؟ جو ایمان لایا ہے, جو دین اسلام کا ماننے والا اور اس مطلب کہ اس پر عمل کرنے والا ہے, یعنی کہ جاننے والا ہے دین اسلام کا. اس سے کہا جا رہا ہے کہ دین میں داخل ہونے سے عذاب علیم سے بچا نہیں جائے, فقط کہ داخل ہو گئے ہیں. تؤمنون باللہ, ایسے داخل ہو, عمل سے نظر آئے, جو ایسے داخل ہو کہ تمہارا ایمان تمہارے قلب میں سرایت کر جائے, اور اس طریقے سے تمہارا ایمان تمہارے اندر سرایت کرے. یعنی کہ کیا ایمان کیا ہے؟ کمال ایمان جو ہے, دین اصل میں کیا ہے؟ دین اصل میں جو دین کی ابتدا ہے وہ ہے کمال معرفت, اللہ کی معرفت, ہے نا, اللہ کی معرفت. اور کمال معرفت کیا ہے؟ اس کی تصدیق, ٹھیک ہے, جو ہم کلمہ توحید کے ساتھ کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر فرماتا ہے کہ کمال تصدیق جو ہے وہ توحید ہے, اللہ کو یکتا اور ایک ماننا. یعنی کہ پہلے تو یہ ہے نا کہ دین میں آپ جو ہے وہ دین کی معرفت آپ نے حاصل کی, اور اس معرفت کے ساتھ آپ نے اس کی تصدیق کی, یعنی کہ اس کا اقرار کیا. تصدیق کیا ہے؟ تسلیم کرنے کی بات ہے نا, کہ ہم اقرار کرتے ہیں, ہم قبول کرتے ہیں. اور پھر کمال تصدیق یہ ہے, کمال تصدیق جو ہے پھر توحید کا مرحلہ آتا ہے. تو یہاں یا ایھا الذین آمنوا کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ وہاں پر وہ ہے کہ دین کی معرفت اور دین کی تصدیق ہے. ابھی اس کہنا چاہیے کمال تصدیق کی منزل سے آگے نہیں بڑھے ہیں. کمال تصدیق کی منزل ہے توحید. اب توحید کیا ہے؟ وننس آف گاڈ, کہ جہاں صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک کو یکتا ماننا اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا. یکتائی وہاں پر ہے. جو سیکنڈ وہ آ رہا ہے نا, تؤمنون باللہ ورسولہ, تو یکتائی وہاں پر ہے. مولا فرماتے ہیں کہ وہ کمال تصدیق کیا ہے؟ وہ ہے توحید. اور کمال توحید کیا ہے؟ اخلاص ہے. پھر خلوص کے ساتھ پھر خلوص آتا ہے اس کے بعد. اور کلام اخلاص یہ ہے کہ اس کی صفتوں کی نفی ہے, یعنی کہ توحید کا وہ توحید کا, ہاں, توحید وہ ہے کہ جہاں صرف ذات رب العزت ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی وہ عین صفات ہے, وہ یہ نہیں کہ اللہ ہے اور اس کی یہ خوبیاں ہیں, یہ ایٹریبیوٹس ہیں. وہ علیم ہے, وہ علیم ہے, وہ ذات علیم ہے, وہ ذات رحیم ہے, وہ ذات رازق ہے, وہ ذات جو ہے حی ہے,
وہ ذات ہے، قیوم ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ مولا نے توحید کو کتنا ایک باریک ایک وہ ہے کہ جو انسان اس پر اگر غور کرے کہ یعنی کہ صفات بھی اس سے جدا نہیں ہے. اگر تم نے صفات کو جدا کیا تو دو ہو گئے، دو ہی ایک ہو گیا نا، کہ اللہ کی ذات اور پھر اس کے کمالات. نہیں، وہ عین کمال ہے. کہتے ہیں نا واحد اور احد میں یہی فرق ہے. ایک کو توڑ سکتے ہیں، اللہ ایسا احد اور واحد ہے کہ اسے آپ دو نہیں کر سکتے، دو نہیں ہاف نہیں کر سکتے. بالکل. اس کو تو وہ جو وہاں پر جو توحید کا کانسیپٹ دیا گیا ہے، تو وہ توحید کا کانسیپٹ جو ہے وہ عمل میں اصل بات یہ ہے. اللہ کو اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کہنا بہت ایزی ہے کہ میں تمام ناخداؤں کی کا انکار کر کے اس وحدہ لا شریک کا اقرار کر رہی ہوں. مگر وہ جو اقرار ہے اس کی تصدیق کس چیز سے ہوگی؟ اس کی تصدیق جو ہے توحید سے ہوگی. اور توحید کیا ہے کہ جب آپ ایکشن میں فقط اور فقط اس کے آگے سر تسلیم خم کریں. اس کی منشا، اس کی رضا. جب اس کی منشا اور اس کی رضا ہوگی تو توحید جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے، یعنی کہ معرفت توحید، تو انسان کا پہلا جو اس کا ریئیکشن کہہ لیجئے یا پہلا اثر توحید کو سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے. جہاں بالکل جہاں آپ نے اپنی ذات کی نفی کی تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، اب میرا پورا وجود جو ہے اس کے کنٹرول میں ہے کہ میں نے اپنی میں کو مارا. توحید آپ کی میں کو مارتی ہے. اگر کہ آپ کی میں ہے تو اس کا مطلب ہے توحید کا وہ یہ صرف تصدیق کی حد تک ہے، وہ آپ کے ایکشن میں وہ تصدیق نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس لیے کہا تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ اس کی توحید کو اس طریقے سے مانو، اس کی ونس کو، کہ صرف اس کی مانو، صرف اس کی مانو. دیکھیے رسول کو ماننا صرف اس کی ماننا ہے، کیونکہ اس نے کہا رسول کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا ہے کہ رسول ورسولہ، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ اور اس کا رسول. تو اگر ہم رسول کو مان رہے ہیں تو کس کو مان رہے ہیں؟ اللہ کو مان رہے ہیں، کیونکہ اس کا حکم ہے. تو توحید اس منزل پر ہے کہ اگر حکم نہ ہوتا رب کا رسول کو ماننے کا تو ظاہر ہے پھر وہ توحید نہیں تھی. یہاں حکم رب ہے. تو اور اس کے بعد کیا فرما رہا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ باموالکم وانفسکم. جب توحید کی وہ کانسیپٹ تمہارے مائنڈ میں آ جائے، وہ کمال توحید جب تمہیں جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگے، پھر تمہارے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے، سنسیئرٹی پیدا ہوتی ہے. پھر تم اللہ کے ساتھ آنیسٹ ہوتے ہو، ہے نا. پھر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ہینکی پینکی ٹائپ کی چیز نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ بالکل ہیلے بہانے، پھر وہ نہیں. پھر جب وہ اخلاص کی منزل پر انسان آتا ہے تو پھر کیا ہے، پھر وہاں پر یہ ہے کہ جب اپنے نفس کی نفی کرنا، یہی تو جہاد ہے. نفس جہاد اکبر کس کو کہتے ہیں؟ اپنے نفس کی نفی کرنا. تو نفوس کی نفی کرنا جو ہے وہ انسان کو وہ کمال کے اس درجے پر لے کر جاتا ہے کہ جہاں اس کا ایکٹ اس کی ذات کو نہیں وہ کر رہا ہوتا، بلکہ وہ ایکٹ جو ہے وہ اللہ اپنے سے منسوب کرتا ہے. اب نبی کو دیکھ لیجئے، وما ینطق عن الہوی، گفتگو نبی کر رہے ہیں، ہر طرح کی گفتگو ہے روزمرہ جو ہے، ان کی انٹریکشن سوسائٹی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ہے. مگر اللہ کیا فرمایا ہے؟ وما ینطق عن الہوی. وہ گفتگو بھی کر رہے ہیں تو بھی اس میں حکم الہی مقدم ہے. تو
جن کو نبی کی معرفت ہو تو وہ پھر توحید کو اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ہر جیسچر میں، ہماری فکر میں، ہماری گفتار میں، ہماری رفتار میں اعلان توحید ہونا چاہیے. جو وہ چاہے وہ بولو، جو وہ نہ چاہے وہ نہ بولو. اور ماہ رمضان مبارک ہمیں بہترین پریکٹس کرواتا ہے اس حوالے سے کہ ہم اللہ کی چاہ کو اپنی چاہ بنا لیتے ہیں. یہاں پر بھی امام کی ایک اور کلام ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ لا یبلغ البعد الہمم ولا ینالہ حدث الفتن، کہ بلند پرواز ہمتیں بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی، قاصر ہیں، اور ذہنوں کی گہری سوچیں بھی. یعنی تہیں میں بھی چلے جاؤ یا جتنا بلند جا سکتے ہو جاؤ، اللہ آپ کی دسترس سے، سمجھ سے باہر ہے. جو سمجھ آ گیا سمجھیں وہ میری اپنی سوچ کی کوئی تخلیق ہے، وہ پھر اللہ نہیں ہے. تو امام نے بہت کلیئر جو ہے توحید کے اوپر بہت سارے کلام ہیں. ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں توحید یہ کہ تم اسے خیالوں اور وہموں میں بھی نہ لا کراؤ. بالکل کہ ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو جو ہے کس طرح سے جیسے کہتے ہیں وہ ہے ہوا نہیں ہے. جی وہ ہے ہوا نہیں ہے، موجود ہے مگر عدم سے موجود میں نہیں آیا ہے. اتنے خوبصورت ان کے جو واقعی میں گفتگو ہے، جو ان کے جس طریقے سے انہوں نے توحید کو بیان فرمایا ہے کہ بار بار آپ اس کو پڑھیے تو ایک نئے اینگل سے آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ سمجھیں گی. اب وہ سمیع ہے، وہ کیسا سمیع ہے، وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا کہ جب کہ مخلوقات میں کوئی چیز تھی نہیں، دیکھنے کی کوئی چیز نہیں تھی تو وہ دیکھنے والا تھا. یعنی یہ ایک جملہ جو ہے نا، بندہ انسان جو ہے نا بس محو ہو جائے اس ایک جملے میں، اس کی جو عقل و معرفت کی جو کہنا چاہیے کہ وہ ہے نا ایک سفر ہے، وہ کس طریقے سے بڑھتا چلا جائے. انسان کہاں حدوں کو پار کرتا ہوا اور اس سمندر میں غوطہ زن ہو جائے، اس علم کے سمندر میں جو مولا کائنات نے واقعی میں امت رسول پہ وہ احسان کیا اپنے خطبات کے ذریعے سے. الحمدللہ. جس طرح سے رمضان کا میں نے آپ سے کہا کہ کنیکشن قرآن کے ساتھ ہے، تو میں نے امام کے یہ بہت سارے جو کلام ہے، تقریباً 21 ہے جو آپ نے قرآن کے حوالے سے بات کی ہے. تو ٹائم میں دیکھ لیتی ہوں ہمارے پاس کتنا، اس حساب سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ امام نے جب یہ فرمایا کہ یہ جان لو کہ یہ شفاعت کیا ہوا شفیع ہے اور تصدیق شدہ قائل ہے، یہ روز قیامت جس کی شفاعت کر دے گا اس کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، اور اگر اس نے کسی کی شکایت کر دی تو اس کی شکایت کی فوراً تصدیق کر دی جائے گی. یقیناً روز قیامت ایک منادی ندا دے گا، آگاہ ہو جاؤ، ہر کھیتی کرنے والا اپنی کھیتی کے نتائج کے سلسلے میں کرنے والا اپنی کھیتی اور اس کے نتائج کے سلسلے میں پریشان رہتا ہے جز قرآن کی کھیتی کرنے والوں کے. سبحان اللہ. تو قرآن کا پڑھنا اور اس کی یعنی آبیاری یا اس کی یعنی طرف بڑھنا کتنا کامیاب ہے کہ یہ شفیع ہے، شفاعت کرے گا. دوسری طرف ہم جب قرآن میں دیکھتے ہیں کہ وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو بھلا دیا تھا، پسے پش ڈال دیا تھا. اور دوسری طرف امام کہہ رہے ہیں کہ اس کو ساتھ رکھو کیونکہ یہ تمہارا شفیع بنے گا. تو اگر آپ اس حوالے سے کوئی گفتگو کریں کہ امام نے قرآن کو کس طرح سے ہماری لائف میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کی اہمیت بتائی، اور بہت سارے مقامات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ اہل قرآن جو ہیں وہ خدا کے خواص میں سے ہیں، اور جب قرآن تمہیں کسی اچھی عادت کی طرف بلائے تو تم خود اپنے آپ کو اپنے اندر وہ صفت پیدا کر لو. بالکل. تو جو بھی پیغام مل رہا ہے وہ صفات ہمیں خود اپنے اندر پیدا کرنے کی سعی اور کوشش کرنی ہے.
جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ اب ہمیں نفس کا جہاد کرنا ہے، تو قرآن کی تعلیمات پر بھی عمل وہی ہے کہ جس طرح ہم رسول کی زندگی یا سیرت پر عمل کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو قرآن کے حوالے سے امام فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال ترنج، ایک قسم کا میوہ ہے اس کی ہے کہ جس کی بو بھی پاکیزہ ہے اور جس کی لذت بھی پاکیزہ ہے. ہماری حیات طیبہ کے حوالے سے کہ اس کی دونوں چیزیں، خوشبو، ذائقہ، سب پاکیزہ ہے. اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا. ریحان ایک خوشبودار پودا ہے، اس کی خوشبو تو اچھی ہے مگر ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. اور جو قرآن پڑھے ہی نہ، اس فاجر کی مثال اندرائن کی طرح ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور خوشبو بھی خراب ہے. بالکل. تو ہمیں تو اپنی خوشبو بدبو نہیں آتی، ہم شاید اس لیول پر نہیں ہیں کہ محسوس کر سکیں، لیکن امام نے بتایا ہے کہ قرآن پڑھنے والے کی خوشبو بہترین ہوتی ہے. اب یہاں جس خوشبو کی گفتگو کی گئی ہے وہ روح کی جی وہ ہے، عطر ہے. جی کیونکہ جسمانی خوشبو اور بدبو کا تو انسان کو علم ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ فریگرنس وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، جب وہ محسوس کرتا ہے تو وہ استعمال کرتا ہے. مگر روح کی جو بدبو اگر مطلب وہ ہے کہ انسان کا اگر دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، تو وہ جو اس کی روح کے اندر جو ایک بے چینی اور اضطراب جو پیدا ہوتا ہے، کہ جو کہ ظاہر ہے کہ چونکہ وہ جسم میں مقید ہے لہٰذا وہ ایک طرح سے بے بس و لاچار ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جب تک کہ انسان خود اپنی روح کی تر و تازگی کے لیے متوجہ نہ ہو، کہ وہی والی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ حیات ابدی کی بات، حیات طیبہ جو ہے وہ حیات ابدی سے کنیکٹ ہے. یعنی کہ حیات طیبہ وہی ہے کہ جو انسان جو ہے وہ اپنی اس اخروی زندگی کو بھی پر نور بنائے. اور گول وہی ہے، اور اس کے یہ دنیا شارٹ گولز ہیں اس تک پہنچنے کے، گولز ہیں وہ. مگر ظاہر ہے کہ حیات طیبہ تو وہ جو سورہ ابراہیم میں جو شجر طیبہ ہے اس سے شجر خبیثہ اور شجر طیبہ کا جو کمپیریزن ہے، تو اس میں کیا ہے، اس میں یہی تو ہے نا کہ جو حیات طیبہ ہے اس کی روٹس اتنی ڈیپ ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر میرے قلب میں توحید ڈیپ روٹڈ ہے تو پھر وہ ایسا تناور درخت ہوگی کہ جس سے میرے ارد گرد کے لوگ بھی استفادہ حاصل کریں گے. جیسے ایک شجر ہے کہ جو اپنے وجود سے کھڑا ہوا ہے مگر اس کا سایہ کتنوں کو دھوپ کی تپش سے محفوظ رکھتا ہے. اور جہاں جہاں اشجار ہیں وہاں دیکھیے کہ پولوشن اور اس میں کتنی زیادہ کمی آ جاتی ہے. جہاں پر وہ جو سن کی ریز ہوتی ہیں وہ گرینری کی وجہ سے اس کا ہاریزن اور اس کا جو کلائمیٹ ہے وہ کتنا. تو آپ وہ دیکھیے کہ جب انسان جو کہ شجر طیبہ سے جس کو وہ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے اندر عقیدہ توحید اس لیول پر ہے تو بعد مخالف آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، اتنی ڈیپ روٹس ہیں. اور شجر خبیثہ وہ ہے کہ ذرا سی ہوا چلی نہیں اور وہ اس کی جڑیں جو ہیں زمین سے اکھڑ گئیں، وہ کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے. مگر شجر طیبہ کا یہ ہے کہ اس کا طول و عرض ایسا ہے کہ وہ عرش کو سے جو ہے نا وہ. تو اس طریقے سے جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ مولا کائنات نے جو قرآن کے حوالے سے ہمارے اندر جو جوش اور شوق اور محبت اور عقیدت کا ایک جذبہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ جیسے کہ رمضان کے مہینے کی جو فضیلت بیان کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ جب رمضان کے مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ایک اللہ کی جو کہتے ہیں نا کہ اس نے جو وا کیے ہیں دروازے ہمارے اوپر رحمت کے، ان رحمت کے دروازوں میں سے جو رحمت آئی ہے وہ کلام الہی کی صورت میں ہے جو اس مہینے میں نازل ہوا ہے. اور جس کے لیے مولا یہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں اللہ صرف عطا کر رہا ہے،
اس کی طرف سے تحائف ہیں، اور ایسے قیمتی تحائف ہیں کہ جو انسان کی حیات طیبہ کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے مفید ہیں، جو اس کی حیات کو پاکیزہ بنانے میں اس کے معاون اور مددگار ہیں۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے علم کو لوگوں کے لیے واقع کیا نا، کتاب اللہ علم الہی ہے نا، اس میں لوگوں کے معرفت کا دروازہ کھل گیا۔ اب جب وہ معرفت کا دروازہ کھلا ہے تو آپ دیکھیے کہ جب ہم اس معرفت کے دروازے کو اپنے اوپر کھولتے ہیں بحیثیت بک کے، جب کلام الہی کو جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے تو وہ کیا فرما رہا ہے؟ ابتدائی میسیج ہی توحید ہے کہ جو آیہ برکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہیں پہ پیغام توحید ہے، ابتدا اس نام سے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر اپنا انٹروڈکشن وہ کروا رہا ہے، کون ہے؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، رحمت اس کی ہمیشہ جو ہے مرسیفل، گریشس ہے، کہ اس کی جو وسعت رحمت ہے، اس کی رحمت کا احاطہ ہے، پوری کائنات اس رحمت کے سائے میں آتی ہے، بلیورز، نان بلیور، تمام ذرہ ذرہ اس کائنات کا اس کے سائے رحمت میں آتا ہے۔ وہ اتنا کریم، اتنا رحیم ہے، اور پھر وہ رحمان کے ساتھ وہ رحیم ہے، تمہاری مسٹیکس کو درگزر کرتا ہے۔ رحیم وہی ہے نا، معاف کرنے والا، مرسیفل، کہ تم جو کوتاہیاں کر جاتے ہو، تم جو غفلتیں کر جاتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری اس غلطیوں کو اگر تم ریئلائز کر لیتے ہو، وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ، جو اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تائب لوگوں کو جو توبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب آپ اس علم الہی کو، اس باب رحمت کو قرآن کی صورت میں جب آپ کھولتے ہیں تو پہلا پیغام ہی دعوت محبت ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ دست شفقت بسم اللہ کی آیہ کی صورت میں اللہ ہمارے اوپر جو ہے وہ ہمارے سر پہ رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، ہے نا، کہ وہ پرووائڈر رب العالمین، وہ جو رب ہے، اللہ اور رب، اللہ وہ کہ جس نے کریٹ کیا، خالق اللہ ہے، اور رب تدبیر سے ہے، پلاننگ اس کی، پورا کائنات کا جو پلاننگ ہے وہ رب العالمین، خلق کر کے بھولا نہیں ہے، خلق کر بلکہ پوری سبحان اللہ، سبحان اللہ، کے ساتھ خالی یہ نہیں کہ خلق کر کے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، او رب ہے وہ، اف سبحان اللہ۔ اس لیے آپ دیکھیے کلام الہی میں جو انبیاء و مرسلین کی ہمیں جو دعائیں ملتی ہیں، ربنا ربنا ربنا، اور جو اس ربنا کے ذریعے سے اللہ کی اس صفت کے ذریعے سے انسان اپنے رب کو پکارتا ہے، تو قرآن میں سورہ انبیاء میں 5 دعائیں ایسی مینشن ہیں کہ جس کو اللہ نے فوراً اسی وقت قبول کیا ہے، کیونکہ جب یہ ربنا کیا ہے، اس کی پلاننگ پر یقین ہے، کیونکہ اس کی توکل ہے، اس کے عادل پر ایمان ہے۔ یہ جو لفظ ربنا ہے وہ اللہ کے عدل و عدالت کو جو ہے وہ ماننا ہے، کہ تیری پلاننگ کے آگے کوئی پلاننگ معنی نہیں رکھتی ہے، اے میرے رب ہماری ان مشکلوں کا آسان کر دے۔ تو وہ دیکھیے کہ الحمد ہے اسی کے لیے ہے نا، ثنا اسی کے لیے ہے، جتنا شکر گزار ہو گئے اتنا اضافہ ہے، یعنی کہ ہم تو شکر گزاری کو بھی اپنے لیے جو ہے وہ ایک بہت ہی بار سمجھتے ہیں، برڈن ہے کہ شکر گزاروں، کیونکہ ہمیں جو دیا ہے اس پہ تو ہماری نظر نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کا شکوہ رہتا ہے۔ اچھا جو نہیں ہے وہ بھی ہمارے سٹینڈرڈ سے نہیں ہے،
اس کے اسٹینڈرڈ سے وہ بھی اس کی عطا ہی ہے جی جو نہیں ہے، جی محفوظ رکھا ہے کسی نے، کہ محفوظ رکھا اس نے محفوظ رکھا. جو نہیں ہے ہمارے پاس وہ بھی اسی کی عطا ہے، اسی کی رحمت ہے. تو ہم جو ہیں وہ ایسے ناشکرے ہیں کہ نہیں اس بات کو ہم ریئلائز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے دیکھ لیجیے، پھر رحمان اور رحیم کہہ کر وہ دوبارہ ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ دیکھو جس کی تم حمد کر رہے ہو، کہ جس کی حمد کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، وہ کیسا رحمان و رحیم ہے کہ تم ناشکرے ہو. اب یہاں پر وہ ہے نا، حمد کے بعد رحمان و رحیم کا کیا مطلب ہے؟ جی حمد کے بعد رحمان و رحیم کا مطلب یہ ہے بے بہا نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں مگر تم پھر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے، تو وہ پھر بھی رحمان ہے، چھین نہیں رہا. بھئی جو نان بلیور ہے اس پر کیوں بلیسڈ ہے چیزیں، ہے نا، اس سے چھین لے کہ بھئی یہ مجھے نہیں مانتا، میرے وجود کو، میری یہ مخلوق جو ہے وہ انکار کر رہا ہے، تو چھین لے اس سے. نہیں، نہ ماننے پر بھی شکر نہیں کر رہے، زبان پہ تمہارے شکوہ ہے، پھر بھی وہ رحمان ہے، تمہارے شکووں کو سیریس نہیں لے رہا، پھر بھی وہ رحیم ہے، الرحمن الرحیم. پھر مالک یوم الدین. اب یہ مالک یوم الدین جو ہے نا، یہ مجھے وہ حیات طیبہ کے لیے ایک بہت بڑی کہنا چاہیے مجھے سپورٹ ملتی ہے کہ انسان یہاں پر جب اپنی حیات کو پاکیزہ کرنے کے لیے جو سعی اور کوشش کرتا ہے تو بہت سے ہڈلز آتے ہیں، بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، آدمی ڈسہارٹیڈ ہوتا ہے. آسان ہی اٹس ناٹ اے ایزی ٹاسک. نیچرلی جتنا ہائی رینک ہوگا، بالکل جتنا ہائی رینک ہوگا اتنا زیادہ اسٹرگل ہے اس کے اندر، اتنی زیادہ سعی اور کوشش ہے اس کے اندر. تو آسان نہیں ہے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا، طاہر رکھنا اس نجس دنیا میں، کہ جہاں پر عیوب بھی ہیں، جہاں برائیاں بھی ہیں، جہاں خبائث بھی ہیں، خباثتیں بھی ہیں، حرام بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہاں پہ لیو و لعب بھی ہے. اور اس طریقے کی ایک انوائرمنٹ میں رہ کر اپنے آپ کو طاہر رکھنا، اپنے لباس سے روح کو، لباس تقوی اڑانا، it's not a easy task ہے، نہیں ہے نا. مگر جب ہم پڑھتے ہیں نا مالک یوم الدین، ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے وہ، تو پھر ایک حوصلہ ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ انجسٹ نہیں ہے نا، ہمارے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی. جیسے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے کہا نا کہ یہ لو والا میسج ہے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. مالک یوم الدین میں بھی لو ہے اللہ کا، آف کورس، اس لیے کہ مالک ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا میں قاضی یوم الدین ہوں یا عادل یوم الدین ہوں، پھر ہوتا برابری کا، جتنے گناہ کیے ہیں تو اب ایسے ہوگا، یعنی پھر اللہ عدل کرتا، اللہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ مالک یوم، میں مالک ہوں، چھوڑ دوں گا، میرے اختیار میں ہے. مالک وہی ہے نا کہ میرے اختیار میں ہے کہ میں تمہارا انجام کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ میں جو ہوں وہ تمہاری کوتاہیوں کو درگزر کر دوں. ہو سکتا ہے چھوٹے موٹے جھٹکے دے کر میں تمہارے بڑے بڑے نافرمانیوں کو معاف کر دوں. تو وہ تو مالک ہے نا، ماسٹر ہے، اس کے اختیار میں، اس کے دستے خدا. کتنا خوبصورت آپ نے اس میں مزید اضافہ کر دیا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. جی، مالک، بالکل مالک یوم الدین ہے، وہ ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے. ہماری مرضی، جس کو دیں جس کو نہیں دیں، بالکل بالکل ہمارا اختیار ہے، اور ہمارا جھکاؤ ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے دل سے قریب ہو. بس دل سے اس کے دل سے اپنے آپ کو قریب کر لو، تو پھر وہ ڈے آف ججمنٹ میں وہ اپنے اختیار کو جب استعمال کرے گا تو بہت کچھ ہمارا درگزر کرے گا. مگر اگر ہم یہ سوچیں اس اینگل سے کہ چلو وہ معاف کر دے گا، وہ تو مالک ہے، اس کے اختیار میں ہے، تو وہی والی بات نیت، کہ وہ اختیار اس کا ہے، مالک و مختار ہے، مگر تمہاری نیتیں کیسی ہیں، ہے نا. جیسے کہ بالکل وہ معرفت کے بعد جو آتا ہے کہ بھی معرفت کے بعد آپ کی جو ہے تصدیق کے بعد توحید کے بعد اخلاص ہے. اگر اخلاص نہیں ہے، نیتوں میں فتور
تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی ہمارے لیے، وہ تو پھر اور شر پسندی کی طرف ہم کو لے کر جائے گی اور اللہ سے دوری ہماری. اگر نیتوں میں اخلاص نہیں ہے تو پھر قربت نہیں ہے، پھر قربت نہیں ہے. کیونکہ دیکھ لیجئے شیطان اللہ کی توحید کا قائل تھا، ڈے آف ججمنٹ کا بھی قائل تھا. ہاں ڈے آف ججمنٹ کا بھی، مالک یوم دین کا بھی قائل تھا، اور توحید کا بھی قائل تھا. ٹھیک ہے نا؟ مگر اس کے باوجود اس نے جو ہے وہ نافرمانی کی. تو کیا مطلب تھا، کیا وجہ تھی نافرمانی کی؟ توحید تو تھی، اخلاص نہیں تھا. نیت، انٹینشن جو تھی اس میں جھول تھا، اس میں خامی تھی، جس کی وجہ سے دیکھیے نیت انسان کو کس طریقے سے عابد سے فرعون بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پر یہ ہے کہ مالک یوم دین، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہم نے کہا نا کہ توحید کا جو اصل مرکز ہے وہ کیا ہے؟ سبمیشن ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. امپورٹنس کس بات پہ ہے؟ پلورل ٹینس ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے کہا میں تیری عبادت کرتا ہوں. تو جہاں میں آ گئی وہاں اکڑ اور غرور اور نافرمانی ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں سکھایا کبھی یہ نہیں کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. جب تم لفظ ہم کہہ کے کہو گے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تمہاری نگاہ میں وہ عابد آ جائیں گے جن کی عبادت کا معیار کس منزل پر ہے، پاؤں سے تیر نکال لیا جائے خبر نہ ہو، سانپ جو ہے وہ انگوٹھا چبا رہا ہو اور خبر نہ ہو، بچہ چاہ میں گر جائے اور خبر نہ ہو. تو جب ہم ایاک نعبد کہتے ہیں تو اس میں میں نہیں ہے، پھر اس میں وہ لوگ کی فہرست ہے، تمام اولیاء اور اوصیاء اور ائمہ اور انبیاء کہ جن کی عبادتوں کا کیا معیار ہے، جن کی نظیر نہیں ہے. تو پھر انسان اپنی عبادتوں پر جو ہے وہ تکبر بھی نہیں کرے گا اور اپنی عبادتوں سے سیٹسفائیڈ بھی نہیں ہوگا. اوکے فائن، نہیں، جستجو معیار اتنا بلند ہے، مجھے ان عبادتوں پر اس پہ جانا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہم تیری ہی نصرت اور مدد چاہتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں. پھر اگین جب ہم کہتے ہیں نا ہم تیری مدد چاہتے ہیں تو وہ ایک لانگ لسٹ ہمیں مل جاتی ہے ان اولیاء کی، ان محبوب خدا کی کہ جنہوں نے کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت کی ہے، اس سے مدد مانگی ہے، کس طریقے سے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. تقبل ھذا القربان، ہے نا، ہماری قربانی کو قبول کرے. تو یہ جو ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں جو کلام الہی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا، یہ ایک بہت بڑی اس کے باب رحمت میں سے ایک بہت بڑی رحمت ہے کہ جو ہمیں نصیب ہوئی ہے، اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو ویلیو کریں. اور بالکل اس طرح جیسے کہ ہم ہمیشہ یہ سنتے چلے آئے ہیں بچپن سے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ بہار قرآن ہے. تو اب بہار قرآن کا کیا مطلب ہے کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ ہم یہاں پہ اسپرنگ کو دیکھتے ہیں کہ کتنا مردہ درخت ہوتے ہیں، سوکھے، نہ پتے ہیں نہ کچھ ہے، سوکھے درخت کھڑے ہوئے جو اپنی شناخت بھی نہیں ہے ان کی، کہ جب تک کون سا درخت ہے کیا ہے ہمیں نہیں اس کی پہچان ہے. اور وہ اس کے بعد جب وہ اسپرنگ آتی ہے اس میں کونپلیں پھوٹتی ہیں تو وہ درخت پہچان کے قابل ہو جاتا ہے یہ کس پھل کا ہے نا درخت ہے. تو اسی طرح سے ایک جو قرآن ہے وہ انسان کے وجود کے لیے، اس کی روح کے لیے پہچان ہے کہ جب علم قرآن میں انسان غوطہ زن ہوتا ہے تو پھر اس کے علم کی کوپلیں اس میں سے
صوتیں ہونے لگتی ہیں اور وہ ایک پہچان بن جاتا ہے کہ یہ وہ صاحب قرآن ہے کہ جو معرفت قرآن رکھتا ہے، اور اس قرآن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس حیات کی طرف دعوت دی ہے، یہ انسان اس حیات کا خواہاں ہوتا ہے، خواہش کرتا ہے، اور اس حیات کو اپنے لیے معیار بنا دیتا ہے تاکہ اس کو وہ حیات مل جائے کہ جو طیب و طاہر حیات ہے اور پاکیزہ حیات ہے۔ یہ جیسے آپ نے بات کی اس حوالے سے کہ یہ بہار ہے، امام یہی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرو، بلا شبہ وہ بہترین کلام ہے، اس میں غور و فکر کرو کیونکہ یہ دلوں کی بہار ہے، اس کے نور سے شفا طلب کرو، بلا شبہ یہ سینوں کی شفا ہے۔ سینوں سے جب میں نے سوچا کہ صدور لکھا ہے یہاں پہ، شفاء الصدور، کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ یہ صدور جو ہے نا وہاں وسوسے، وہاں خناس، وہاں شیطان اپنا شر کریٹ کرتا ہے، تو یہ کتاب تمہیں صدور کی ان بیماریوں سے شفا دینے والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اگر ہم سوچیں تو یہ جو آج کل ڈپریشن، انگزائٹی اور یہ اور وہ سب چیزوں کا علاج بالکل بالکل اس کتاب میں موجود ہے۔ بالکل، بے شک، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی ایسی النس نہیں ہے کہ جس کا علاج، جس کی شفا قرآن مجید میں علاج ہے باقاعدہ اس کتاب اللہ میں کہ جو موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ سوچئے یہ جسم جو فانی ہے، اس کو ختم ہونا ہے، اس کا علاج اس میں موجود ہے، جو روح تو روح کے جو امراض ہیں کیا اس کا علاج نہیں ہوگا؟ روح کے امراض کے لیے سورہ الحجرات میں اگر آپ دیکھیے تو پوری ایک لسٹ ہے، اخلاقیات کا درس ہے اس کے اندر کہ جو روحانی امراض ہوتے ہیں اس کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ ان امراض سے، روحی امراض سے کیسے بچ سکتے ہو۔ اسی کے آگے جو اللہ فرما رہا ہے نا کہ وہ ہم نے جیسے ابتدا کے پروگرام میں کہا تھا قالت الاعراب، کہ وہ عرب آئے اور آ کے کہا کہ ہم ایمان لیا ہے، تو فوراً ان کو کریکٹ کیا گیا، ان سے کہو ایمان نہیں لائے، یہ اسلام لے کر آئے ہیں، ایمان تو ابھی ان کے قلوب میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو اب جو روح کا علاج ہے قرآن کے ذریعے سے وہ کب ہے؟ کہ جب قلوب میں ایمان آئے گا، صدر، وہی والی بات، دل میں جب آپ کے ایمان کا چراغ روشن ہوگا، منور ہوگا، تو وہ نور ایمانی آپ کے تمام روحانی امراض کو جو ہے وہ شفا یاب کر دے گا۔ جی، تو آج جیسے 19 رمضان ہے، تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ امام کے حوالے سے ان کی حیات طیبہ اور آج کا جو دن ہے اس کے حوالے سے تھوڑی گفتگو کریں، پھر انشاءاللہ اس پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ بالکل، آج شب ضربت ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں امام کا ہی ایک خطبہ ہے کہ جس میں انہوں نے ماہ رمضان کی، شہر رمضان الذی کی جو ہے انہوں نے اوصاف بیان کیے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو کوفہ کی مسجد میں جب آپ نے اپنے آخری رمضان کے حوالے سے آپ نے جو خطبات دیے، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مہینوں کا سید و سردار قرار دیا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے باب رحمت کو کھولا اور باب جہنم کو بند کر دیا، اور شیطان کو شدید جکڑ کے رکھا ہے کہ اس میں بالکل بھی کوئی جرأت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان پر حملہ آور ہو سکے۔ اور اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کی، حرام سے اجتناب اور اس کی اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے دلائی ہے، اور بہت سی برکتیں، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے دن جو ہیں
وہ بھی عبادت ہیں، سانس لینا عبادت ہے، شب عبادت ہے، شب اور روز دونوں عبادت ہیں، اور ان مہینے میں ان شبوں میں وہ شب بھی آتی ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور اس لیلۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ انتظام ہے کہ وہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور سلام و درود کے ساتھ وہ شب جو ہے وہ صرف سلامتی، صرف اللہ کی طرف سے سلامتی ہے اس شب کو جس نے درک کر لیا اس کے لیے سلامتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وہی شب ہے کہ جس شب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کے خلق ہونے کے 2000 سال پہلے میری ولایت کو مقدر کر دیا تھا۔ یہ شب قدر جو ہے کہ اللہ نے وہاں پر عرش پر آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے میری ولایت کو مقدر کر دیا تھا، اور پھر یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی اس مہینے میں جو ہے وہ سرور اوصیہ کو قتل کیا جائے گا۔ اس مہینے میں سرور اوصیہ کو قتل کیا جائے گا۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، سرور اولیاء، مولا علی سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، سرور اولیاء سے کیا مطلب ہے؟ اے رسول خدا نے فرمایا اے علی، سرور اولیاء اوصیہ، سرور اوصیہ تم ہو کہ جس کو اس مہینے میں حالت روزہ میں قتل کیا جائے گا، اور قتل کرنے والا اس کائنات کا بدترین بدبخت ہوگا، اور جو بھی اس قتل کی پلاننگ میں شامل ہے وہ سب کے سب جو ہیں وہ سب لعنت کے مستحق ہیں۔ تو جب مولا علی نے یہ گفتگو فرمائی تو ظاہر ہے کہ آپ کے اصحاب و انصار نے، آپ کے چاہنے والوں نے گریہ شروع کیا، مگر بہرحال کہ یہ وہ مقدر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، بتانے کے لیے، چہروں پر سے نقابیں ہٹانے کے لیے، کہ پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، سچے ایماندار کون ہیں۔ تو پھر یہی ہوا کہ امام نے فرمایا کہ یہی وہ رمضان ہے، یہی وہ مہینہ ہے، اور اس میں پھر ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا کائنات شب 19 کو جو آپ کا طریقہ اور قرینہ رہا رمضان کا، کہ اس میں آپ جو ہیں وہ اپنے جو ان کی زندگی ہے، اگر آپ دیکھیے کہ ان کا تو یہ تھا شب کی تاریکی میں وہ تمام یتیموں بلا تفریق، کس ریلیجن سے ان کا تعلق ہے، عیسائی، کتنے واقعات ہم کو ملتے ہیں، عیسائی، یہودی، جتنے بھی مذاہب کے وہاں پہ لوگ تھے، مولا علی تمام یتیم بچوں کے باپ کہلاتے تھے، ہر بچہ ان کو بابا کہتا تھا، اور وہ منتظر ہوتا تھا مولا کا۔ کتنے گھروں میں فاقہ ہوتا تھا، کیونکہ اتنی طولانی جنگیں بھی رہی ہیں، اور کتنے سرپرست گھر کے جو ہیں وہ شہید ہوئے اور کچھ قتل ہوئے، اور کتنے بچے جو ہیں وہ یتیم بھی ہوئے۔ تو مولا کائنات بحیثیت حاکم وقت کے، اور ویسے بھی امام ہیں، مولا کائنات ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ تمام غریبوں مسکینوں کی اس طریقے سے شب کی تاریکی میں جاتے تھے، یتیموں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے تھے، اور کبھی اپنا تعارف نہیں کروایا کہ میں کون ہوں، اور وہاں جا کے ان کے گھروں میں روٹیاں تک پکائی ہیں مولا نے، تاکہ ان بھوکے بچوں کو غذا مل جائے۔ اور پھر اس کے بعد روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ جناب زینب نے ایک دن اپنی افطار کیا، ایک دن امام حسن نے، امام حسین نے،
تو یہ جو شب ضربت ہے ان کی، تو اس دن وہ اپنی اس بیٹی کے گھر میں تھے جس کو ام کلثوم کہتے ہیں، جو بہت کم سخن، ویری سینسیٹیو لیڈی، بہت زیادہ جو اپنی فیلنگ کا اظہار جو ہے وہ اشعار کے ذریعے سے کرتی تھیں، کہ جیسے چھوٹی بھی تھیں، اور جو مرثیہ گوئی ہے، اور وہ سب جو ام کلثوم کا جو آپ کو نوحے اور مرثیے ملتے بھی ہیں بازار کوفہ اور شام میں، تو وہ بیٹی جو ہے وہ بہت زیادہ چھوٹی بیٹی ہے اور بہت زیادہ مولا کو اپنے گھر مدعو کرتی ہیں. تو بیٹیوں کا جو رشتہ ایک باپ کے ساتھ ہوتا ہے، ایک خاص ایک تعلق اللہ نے قدرتی طور پر رکھا ہے. جناب فاطمہ کا رسول خدا کے ساتھ جو تعلق تھا کہ ام ابیہا، تو ام ابیہا کی تو بیٹیاں ہیں یہ، تو ان کا بھی اپنے باپ کے ٹورڈز یہی فیلنگ اور یہی احساسات تھے. تو ام کلثوم بہت ایکسائٹیڈ کہ آج بابا میرے یہاں افطار کریں گے، اور معلوم ہے بابا کا کیا ڈائٹ ہے اور کیا ان کی خوراک ہے، مگر بیٹی ہے وہ کہتی ہے میں تو آج اہتمام کروں گی اپنے بابا کے لیے. تو وہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ دسترخوان پر نمک ہے، روٹی ہے، کھجور ہے اور دودھ کا گلاس ہے. یہ اہتمام ہے، یہ کیا بی بی نے. اور مولا تشریف لائے ہیں تو مولا دیکھا، سر پہ ہاتھ رکھا، دعا دی، اور اس کے بعد مولا نے جب دسترخوان پر نگاہ کی تو کہا کہ بیٹی تم نے تو بہت اہتمام کر لیا، تم کو تو معلوم ہے کہ تمہارا بابا نعمت الہی میں سے دسترخوان سے صرف ایک ہی نعمت سے استفادہ حاصل کرتا ہے. تو مولا کائنات نے نمک اور روٹی کے ساتھ اپنا روزہ جو ہے وہ کھولا، اور اس کے بعد آپ جو ہیں وہ وہاں سے آپ جو ہیں وہ اس رات جو روایتیں بتاتی ہیں کہ بہت ہی بے چینی اور بے قراری سے وہ رات آپ نے گزاری ہے، کیونکہ جو ماحول اور جو حالات ہیں تو مولا کو ظاہر ہے کہ پتہ ہے کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے. تو اس حوالے سے آپ نے جو ہے وہ شب بیداری کے بعد جب آپ صبح کی تہجد کے لیے جب آپ جو ہے مسجد کوفہ کی طرف جانے لگے، تو پھر تاریخ کہتی ہے کہ وہ رات تھی کہ جانوروں کو بھی جیسے امام سے وہ انسیت تھی. افسوس اس بات کا ہے کہ جانور کو امام سے انسیت تھی، انہیں اپنے وقت کا امام سمجھتے تھے، مگر سو کالڈ مسلمانوں نے جو ان کے ساتھ ظلم و تشدد کیا ہے. بہرحال آپ مسجد میں تشریف لے کر گئے، اور وہاں پر ابن ملجم جو ہے وہ زہر سے بجھی ہوئی تلوار لیے ہوئے وہاں پہ اوندھا شیطان کے انداز میں سو رہا تھا، اور مولا کائنات نے اس کو جگایا ہے کہ یہ طریقہ سونے کا درست نہیں ہے. اب دیکھیے امام ہے نا، مسلسل دشمن کی بھی وہ جو ہے وہ اس کی ہدایت فرما رہے ہیں اور اس کو بیدار کیا. پھر امام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں محراب پہ تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں پر نیت کر کے جو تکبیر احرام کہی ہے، اور اس کے بعد آپ جو سجدے میں گئے ہیں تو ابن ملجم ملعون نے پس پشت سے آپ پر وہ زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے وار کیا ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی جو ہے وہ شگافتہ ہو گئی. اور امام کی پیشانی کیا شگافتہ ہوئی، ہر چاہنے والے مومن کے دل کو آج کی شب جو ہے اس نے پارا پارا کر دیا. اور کوفہ کے یتیم بچوں کو ایک بار پھر یتیمی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. الامان الافیس کی صدائیں بلند ہوئیں، اور جبرائیل نے کی ندا آئی کہ ارکان ہدایت منہدم کر دیے گئے. اور یہ صدا جب اہل حرم تک پہنچی ہے تو ایک کوہرام برپا ہو گیا. مگر اس میں ایک جملہ جس پہ حیات طیبہ ہمارا چونکہ موضوع ہے، کہ مولا کا یہ جملہ فزت برب الکعبہ، جیسے ہی آپ پہ وار ہوا ہے اور آپ نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما ہے اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے، تو آپ کے زبان سے یہ جملہ جاری ہوا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
تو خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم جو اپنے آپ کو علی کے شیعہ کہتے ہیں تو ہمیں توفیق دے کہ ہمارا بھی انجام اس طریقے سے ہو کہ ہم اپنے یہ اعلان کر سکیں کہ ہماری جو آخری سانس ہے وہ حق پر اور دین حق پر اور دین مذہب اسلام پر ہماری زندگی کا اختتام ہو، اور معبود برحق جتنی بھی زندگی ہمیں توفیق دے کہ ہم توحید کی معرفت اپنے اندر پیدا کریں اور اللہ کی اطاعت پر اپنی زندگی کو بسر کریں اور اپنی عبادات میں اخلاص پیدا کریں انشاءاللہ عزیز۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں اس صراط پر ثابت قدم رکھے، اپنے دین پر ہمارا خاتمہ ہو۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔